بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 56 نمبر سبق ہے، جس میں ہم باعتبار وجہ شبہ کے یعنی تشبیہ کی جو وجہ ہے اس اعتبار سے اس کی تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے. آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ وَجْهِ الشِّبْهِ إِلَى تَمْثِيلٍ وَغَيْرِ تَمْثِيلٍ، یعنی تشبیہ جو ہے وہ منقسم ہوتی ہے وجہ شبہ کے اعتبار سے دو قسموں کی طرف. یعنی ایک قسم جو ہے وہ ہے تمثیل اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے غیر تمثیل. فالتمثیل، پس تمثیل جو ہے یعنی تشبیہ تمثیل ما کان وجہہ منتزعا من متعدد، یعنی جس میں وجہ شبہ جو ہے وہ کئی چیزوں سے منتزع ہو، کئی چیزوں سے اخذ کی گئی ہو، کئی چیزوں سے ماخوذ ہو. کا تشبیہ الثریہ، جیسے ثریہ کی تشبیہ بعنقود العنب المنور، غنچدار انگور کے گچے کے ساتھ. تو بھائی تشبیہ تمثیل جو ہے اس تشبیہ کو کہتے ہیں جس میں وجہ شبہ کئی چیزوں سے اخذ کی گئی ہو. جیسے ایک شاعر نے ثریہ کو، جو کہ ستاروں کے ایک مجموعے کا نام ہے، اس کو غنچدار انگور کے گچے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے وَقَدْ لَاهَ فِي الصُّبْحِ الثُّرَيَّ كَمَا تَرَى كَعُنْقُودِ مُلَّاهِيَّةٍ حِينَ نَوَّرَ. وَقَدْ لَاهَ فِي الصُّبْحِ، اور صبح کے وقت یعنی شب کے آخری وقت میں ثریہ ظاہر ہوا. وَقَدْ لَاهَ فِي الصُّبْحِ الثُّرَيَّ كَمَا تَرَى، جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو. اب کس طرح ظاہر ہوا؟ کعنقود ملاحیۃ حین نور، یعنی جیسے سفید بڑے بڑے انگور کا ہوشہ جبکہ وہ غنچدار ہو. تو اب یہاں پر اس شعر مذکور میں ثریہ جو ہے، جو کہ چند ستاروں کے مجموعے کا نام ہے، اس کی تشبیہ دی گئی ہے سفید انگوروں کے گچے کے ساتھ. اور وجہ شبہ جو ہے یہاں پر وہ صورت ہے جو ان چھوٹے چھوٹے سفید گول دانوں سے
حاصل ہوئی جو آپس میں ایک دوسرے پر تہ بتہ رکھے ہوئے ہوں۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بعین ہی کوئی ایک شے جو ہے وہ وجہ شبہ نہیں ہے، بلکہ متعدد اشیاء سے انتزاع اور اخذ کی گئی ہے۔ تو اس قسم کی تشبیہ کو تشبیہ تمثیل کہتے ہیں، یعنی جس میں وجہ شبہ جو ہے وہ متعدد امور سے منتزع ہو۔ وغیر تمثیلی، اور غیر تمثیل وہ تشبیہ ہے ما لیس کذالک، یعنی جس میں یہ بات نہ ہو، یعنی جس میں وجہ شبہ جو ہے کوئی ایک شے ہو، یا یوں کہیے کہ جس میں وجہ شبہ جو ہے وہ متعدد اشیاء سے منتزع نہ ہو، کتشبیہ النجم بالدرہم، جیسے ستارے کی تشبیہ جو ہے درہم کے ساتھ، یعنی جب آپ کہیں گے النجم کالدرہم، ستارہ درہم کی طرح ہے، تو اس میں ستارے کو درہم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور وجہ شبہ جو ہے وہ سفید اور چمکدار ہونا ہے۔ تو نجم کو جو ہے مشبہ بنایا، اور درہم کو مشبہ بھی دی، اور وجہ شبہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کئی ایک اشیاء سے انتزاع کردہ نہیں ہے، بلکہ درہم چاندی کا ہونے کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوتا ہے، تو یہی سفیدی اور چمک دمک ان دونوں کے درمیان پایا جانے والا وصف مشترک ہے، اور وہ امر واحد ہے، منتزع عن متعدد نہیں ہے، یعنی متعدد امور سے منتزع نہیں ہے۔ اس لیے اس قسم کی تشبیہ کو ہم غیر تمثیل کہتے ہیں، یعنی وجہ شبہ کے اعتبار سے تشبیہ کی جو دو قسمیں ہم نے پڑھی وہ انتزاع اور عدم انتزاع کے اعتبار سے دی۔ اگر وجہ شبہ جو ہے وہ کئی امور سے منتزع ہو تو پھر اسے تشبیہ تمثیل کہیں گے، اور اگر کئی امور سے منتزع نہ ہو تو پھر اسے تشبیہ غیر تمثیل کہیں گے۔ وَيَنْقَسِمُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ أَيْضًا إِلَى مُفَصَّلٍ وَمُجْمَلٍ، اور اسی اعتبار سے یعنی وجہ شبہ کے اعتبار سے تشبیہ جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے دو اقسام کی طرف، یعنی مفصل اور مجمل کی طرف۔ اب مفصل کون سی تشبیہ ہے اور مجمل کون سی تشبیہ ہے، چنانچہ آگے فرماتے ہیں فالاول، اول جو ہے یعنی تشبیہ مفصل جو ہے، ما ذکر فیہ وجہ الشبہ، کہ جس میں وجہ شبہ جو ہے وہ مذکور ہو، اس میں وجہ شبہ مذکور ہو، نحو جیسے وسعرہ فی صفاء وادمعی کالآلی، اس کے دانت وسعرہ اور اس کے دانت فی صفائن، صفائی کے اعتبار سے، صاف اور شفاف ہونے کے اعتبار سے، وادمعی اور میرے آنسو جو ہے کالآلی موتیوں کی طرح ہے، یعنی میری محبوبہ کے دانت اور میرے آنسو صفائی میں ایک جیسے ہیں۔ تو اب یہاں پر دانت اور آنسو جو ہے ان میں وجہ یکسانیت جو ہے، جو کہ صفا ہے،
اور وجہ شبہ ہے وہ مذکور ہے۔ تعرہ اس کی جمع طہور آتی ہے، دان کو کہتے ہیں۔ صفا یصفو صفاءً باب نصر ینصر سے صاف اور شفاف ہونا، اور ادمع یہ جمع ہے دمع کی بمعنی انف۔ تو یہاں تک کہ تشبیہ مفصل کی مثال ہوئی جس میں وجہ شبہ جو ہے صفا جو ہے وہ مذکور ہے، جبکہ وثانی تشبیہ مجمل جو ہے ما لیس کذالک جو اس طرح نہ ہو، یعنی جس میں وجہ شبہ جو ہے مذکور نہ ہو، اس میں وجہ شبہ ذکر نہ ہو۔ نحو جیسے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، یعنی کلام میں نحو ایسا ہے جیسا کہ کانے میں نمک ہو۔ تو اس مثال میں وجہ شبہ جو ہے وہ اصلاح کرنا اور لذیذ بنانا ہے، یعنی الاصلاح والتلذیذ۔ تو یہاں پر مذکور نہیں ہے، یعنی کھانے میں نمک اور کلام میں نحو کی رعایت اور استعمال کرنے کی وجہ سے دونوں چیزیں صالح اور صحیح ہوتی ہے، بصورت دیگر فاسد، غلط اور خراب ہو جائیں گی۔ تو یہ اقسام جو ہے مفصل اور مجمل کے، یہ وجہ شبہ کے حذف اور ذکر کے اعتبار سے ہے۔ اگر وجہ شبہ جو ہے وہ مذکور ہو تو پھر اسے تشبیہ مفصل کہیں گے، اور اگر وجہ شبہ جو ہے وہ مذکور نہ ہو تو پھر اسے تشبیہ مجمل کہیں گے۔ تو بھائی وجہ شبہ کے اعتبار سے کل 4 قسمیں ہوئی، تو انتزاع اور عدم انتزاع کے اعتبار سے، اور تو ذکر اور حذف کے اعتبار سے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ أَدَاتِهِ إِلَى مُؤَكَّدٍ وَمُرْسَلٍ، اور ادات کے لحاظ سے جو ہے تشبیہ جو ہے وہ 2 قسموں میں منقسم ہوتی ہے، تشبیہ مؤکد اور تشبیہ مرسل۔ اول جو ہے مؤکد وہو ما حذفت اداتہ، تشبیہ مؤکد وہ ہے جس میں ادات تشبیہ جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہو۔ نحو جیسے ہوا بحر فی الجود، وہ سخاوت میں دریا ہے۔ تو بھائی یہ مثال ہوئی تشبیہ مؤکد کی۔ تشبیہ مؤکد ایسی تشبیہ کو کہتے ہیں کہ جس میں ادات تشبیہ کو حذف کر دیا گیا ہو، جیسے وہ بحر فی الجود، فلاں شخص جو ہے وہ سخاوت کا سمندر ہے۔ تو اصل جملہ یوں تھا ہوا کالبحر فی الجود، تو یہاں پر کاف جو ہے ادات تشبیہ اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو بھائی جس قسم کی تشبیہ میں حرف تشبیہ کو حذف کیا گیا ہو، ادات تشبیہ کو حذف کیا گیا ہو، تو اسے تشبیہ مؤکد کہیں گے۔ پھر اس تشبیہ کو مؤکد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حرف تشبیہ کو حذف کر دینے سے اس میں تاکید پیدا ہو گئی۔ اور دوسری قسم وہ مرسل وہو ما لیس کذالک، جو اس طرح نہ ہو، یعنی جس میں حرف تشبیہ جو ہے، ادات تشبیہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہو، جیسے ہوا کالبحر کرمن، فلاں شخص سخاوت میں سمندر کی طرح ہے۔ تو اب یہاں پر کاف جو ادات تشبیہ ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کو تشبیہ مرسل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تاکید کا ارسال کر دیا جاتا ہے،
یعنی وجہ تاکید کو ختم کیا جاتا ہے، اور وجہ تاکید جو ہے وہ ادات تشبیہ کو ذکر نہ کرنا ہے، جبکہ یہاں پر ادات تشبیہ کو ذکر کیا گیا ہے، لہذا یہاں پر تاکید جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے مصنفین جو ہے وہ تشبیہ کی ایک اور قسم کو بیان فرماتے ہیں اور اسے تشبیہی مؤکد کی ایک صورت قرار دیتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمُؤَكَّدِ، اور تشبیہی مؤکد میں ایک صورت جو ہے وہ یہ ہے مَا أُضِيفَ فِيهِ الْمُشَبَّهُ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ، کہ جس میں مشبہ بھی کو مشبہ کی طرف جو ہے اس کی اضافت کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ والریح، ہوا جو ہے تعبس بالغصون، وہ شاہوں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی ہے۔ ہوا جو ہے وہ شاہوں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ وقد جرا ذهب الأثيل على لجين الماء، جبکہ اس وقت جبکہ شام کا سونا پانی کی چاندی پر بہہ رہا ہے۔ شام کا سونا یعنی زرد رنگ کو، شام کی جو سورج غروب ہونے کے وقت جو رنگ ہوتا آسمان پر، وہ زرد رنگ، اس کو سونے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور لوچین جو کہتے ہیں چاندی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس شعر میں والریح تعبس بالغصون، ہوا جو ہے شاہوں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی ہے، کھیل رہی ہے۔ وقد جرا ذهب الأثيل على لجين الماء، اور شام کا سونا جو ہے، شام کے وقت جو سرخی ہوتی ہے اسے سونے سے تشبیہ دی ہے، اور وہ جو ہے پانی کی چاندی سپیری پر بہ پڑا۔ اب یہاں پر جو ہے اس شعر میں محل استشہاد جو ہے وہ ذهب الأثيل اور لجين الماء ہے۔ اگر پہلے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اصیل جو ہے اس کی جمع آصال آتی ہے، اور عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کو جب سورج کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے، اس وقت کو اصیل کہتے ہیں، اور اس کی تشبیہ دی گئی ہے ذہب کے ساتھ، یعنی ذہب جو ہے مشبہ بھی ہی ہے، ذہب مشبہ بھی ہی ہے، اور مشبہ جو ہے وہ اصیل ہے۔ اسی طرح علی لجین الماء، پانی کی چاندی پر، تو یہاں پر لجین جو ہے یہ مشبہ بھی ہی ہے، اور پانی کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذهب الأثيل مضاف جو ہے وہ مشبہ بھی ہی ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ مشبہ ہے۔ اسی طرح لجین الماء میں مشبہ بھی جو ہے وہ لجین ہے، اور مشبہ جو ہے وہ الماء ہے اور مضاف الیہ ہے۔ شاعر دریا کے کنارے کھڑے ہو کر ہواؤں اور اس کے انداز سے متاثر ہو کر درختوں کے حرکت کرنے والی ڈالیوں اور پانی کی چمک اور اس پر پڑنے والے ڈوبتے سورج کی زرد کرنوں، اس کا حال اور منظر بیان کر رہا ہے۔ اور اس شعر میں پانی پر گرنے والی سورج کی زرد کرنوں کو پگھلے ہوئے سونے اور بہنے والے چمکدار پانی کو چاندی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو یہاں پر ذہب اور لجین دونوں مشبہ بھی ہیں، اور اس کی اضافت اصیل اور الماء کی جانب
کر دی گئی ہے جو کہ مضاف الیہ ہیں اور مشبہ ہیں۔ تو اس قسم کی تشبیہ کو الگ سے بیان کیا گیا ہے اور اسے بھی تشبیہ موقت کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس قسم کو تشبیہ موقت کیوں گردانا گیا ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اس اضافت کے ذریعے اتحاد طرفین کے دعوے کو پختہ اور ثابت کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ مشبہ وہی مشبہ بھی ہے اور ان دونوں میں کوئی ایک دوسرے سے جدا اور علیحدہ نہیں ہے۔ تقدیر عبارت اس کی ہے الذهب الذي هو كالأثيل بالصفر على الماء الذي هو كاللجين في البياض۔ تو بھائی یہ بھی تشبیہی موقت کی قسم ہوئی کہ جس میں مشبہ بھی کی اضافت کر دی جاتی ہے مشبہ کی طرف، اور اس میں بھی حرف اضافت اس میں بھی جو حرف تشبیہ ہے یا ادات تشبیہ ہے وہ ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو اس قسم کی تشبیہ کو بھی تشبیہ موقت ہی کی قسم قرار دیا گیا ہے۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سبق کو ختم کر دیتے ہیں۔ والریح، اس میں واو مستانفہ اور ریح مبتدا ہے کیونکہ مرفوع ہے ضمہ لفظی کے ساتھ۔ تعبث یہ فعل ہے، تعبث فعل ہے، اور اس میں جو ضمیر مستتر ہے وہ ذوالحال ہے۔ بالعصون یہ متعلق ہے تعبث کے ساتھ۔ وقد اس میں واو جو ہے حالیہ ہے، قد برائے تحقیق ہے۔ جرا فعل، ذهب الاثیل مرکب اضافی ہو کر فاعل، اعلی لجین الماء اعلی جارا لجین الماء مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا جرا فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہے ضمیر مستتر ذوالحال سے، پھر حال اور ذوالحال مل کر یہ فاعل ہے تعبث فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے الریح مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔